محبان حسین میں سے ایک محب حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم مالک بن حارث اشتر کے بیٹے ہیں۔ جناب مالک کو اشتر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب فتح روم کے دوران ان کی آنکھ پر آ کر ایک تیر لگ گیا تھا اور آنکھ کے پاس ایک زخم ہو گیا، اس کے بعد سے ان کو اشتر کہا جانے لگا۔ ابراہیم نے مختار کے ساتھ مل کر قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا اور عبید اللہ ابن زیاد اور حسین بن نمیر، شرجیل اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ابراہیم کا نسب اس طرح سے ہے: ابراہیم ابن مالک بن حارث بن عبد یغوث بن مسلمہ بن ربیعہ بن خزیمہ بن سعد بن مالک ابن نخع، یہ نخعی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ولادت 31 ہجری میں ہوئی اور شہادت ایک روایت کے اعتبار سے 71 ہجری اور ایک روایت کے اعتبار سے 72 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں، ابراہیم ایک بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اور ایسا عظیم باپ جو شیعت کی شان ہے، ہمت کا پہاڑ تو ارادوں کی چٹان ہے، بہادر ایسا کہ جمل اور صفین و نہروان میں دشمنوں پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا اور بڑی بہادری سے جنگ کی۔ جنگ جمل، صفین، نہروان میں فتح امیر المؤمنین کا ایک حصہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ بڑی سخت اور بہادری سے یہ لڑے ہیں اور دشمنوں کو شکست دی، لیکن جہاں ان کی شجاعت ایسی تھی تو وہیں ان کی اطاعت ایسی تھی کہ صفین میں فتنوں کا خیمہ بس چند قدم دور تھا، مگر کوفیوں نے خیانت کی اور بعض منافقوں نے امام علی علیہ السلام کے خیمے کا محاصرہ کر لیا اور امام کو گھیر لیا اور جنگ بند کرنا پڑی، تو امام نے ابراہیم کو حکم دیا تلوار کو روک لو، اور مالک اشتر نے جیسے ہی امام کے حکم کو سنا تو جیتی ہوئی جنگ کو جناب مالک نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور بتا دیا کہ اطاعت کسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی شجاعت کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے، بس ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جب ان کی شہادت کی خبر امیر المؤمنین تک آئی ہے تو امیر المؤمنین نے فرمایا مالک، اور کیا شخص تھا مالک! خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا، نہ اس کی بلندیوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکتا ہے۔ خدا مالک پر اپنا رحم نازل فرمائے، وہ میرے لیے اس طرح تھے جس طرح میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ تو ابراہیم کے مالک کا، ابراہیم ابن مالک اشتر کے والد کا مقام تھا۔ جس طرح سے مالک اشتر شجاع اور بہادر تھے، ابراہیم اشتر بھی اپنے والد کی طرح بہت بہادر اور نڈر تھے۔ کم عمری تھی، نوجوانی کا عالم تھا، صفین کی جنگ تھی اور ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں۔ عمرو بن عاص صفین کے میدان میں تھا، مالک اشتر نے اس کی طرف نیزہ پھینکا، وہ موقع سے فرار ہو گیا، اور جب موقع سے فرار ہوا تو اس کے ہاتھ میں جو پرچم تھا، اس پرچم کو قبیلہ ہمیرہ کے ایک نوجوان نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا مجھ جیسے نوجوان کا یہ وقت ہے،
جوان ہوں، جنگ میں جاؤں گا، دشمنوں کو فنار کروں گا، اور بڑے ہی تکبر سے آگے بڑھنے لگا۔ مالک اشتر نے اپنے بیٹے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابراہیم میدان میں جاؤ، کیونکہ مقابل میں نوجوان ہے اور تم بھی نوجوان ہو۔ ابراہیم میدان میں آئے اور ایک سخت حملہ کیا، مخالف کو قتل کر دیا۔ گرچہ ابراہیم کم عمر تھے، مگر صفین میں امیر المؤمنین کے ساتھ جرأت کا مظاہرہ کیا آپ نے، اور اسی جنگ میں حضرت عباس علمدار کے شریک بھی رہے ہیں ابراہیم، یعنی حضرت عباس کے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں۔ ابراہیم واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت ابراہیم کہاں تھے؟ دیکھیں، امام جب مکہ سے چلے تو کوفے کا عزم رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ میں امام کے چاہنے والے بہت سے افراد تھے جو امام کی آمد کے منتظر تھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ان پر بہت سختی کی، اور خود حر ابن یزید نے ابن زیاد کے حکم سے امام کا راستہ روک دیا کوفہ سے پہلے، اور پھر قافلہ کوفہ کے بجائے کربلا آ گیا، اور کربلا میں ورود آپ کا 2 محرم کو ہوا، اور شہادت آپ کی 10 محرم کو ہوئی، یعنی کربلا پہنچنے میں اور آپ کی شہادت میں صرف 8 دن کا فاصلہ تھا، جو بہت کم مدت تھی۔ کوفہ میں لوگ امام کے منتظر تھے، اور جب کچھ افراد کو پتہ بھی چلا تو ابن زیاد نے سپاہی مقرر کر رکھا تھا گرفتاری کے لیے۔ چاروں طرف سے کوفہ گھرا ہوا تھا، لہٰذا کوفہ سے نکلنا مشکل تھا۔ اچھا، پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر حبیب ابن مظاہر کیسے پہنچ گئے، مسلم بن اوسجا کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو خط لکھا اور کربلا آنے کی دعوت دی، اور مسلم بن اوسجا حبیب کے دوستوں میں سے تھے۔ حبیب کی مسلم سے ملاقات کوفہ کے بازار میں ہوئی، اور کوفیوں کی امام سے جنگ کی خواہش کا بھی علم ہوا، پتہ چلا۔ حبیب نے اس بات کو اپنے قبیلے والوں سے بھی چھپایا اور چھپا کے اس کو رکھا، لہٰذا یہ بھی مناسب ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور جنگ واقع ہو گئی۔ 10ویں محرم عاشور کا دن، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ مقدس خون کربلا کی خاک پر بہا دیا گیا، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، عباس و اکبر شہید ہو گئے۔ اب اس خون کا بدلہ لیا جانا تھا۔ کئی قیام ہوئے، توابین کا قیام بڑا مشہور ہے، عین الوردہ کے مقام پہ ابن زیاد کے لشکر سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر منظم قیادت نہیں تھی، سپہ سالاری نہیں تھی، جذبہ شہادت دل میں مچل رہا تھا۔ سلیمان بن سرد خزائی کی اقتداء میں کی قیادت میں یہ لشکر چلا، اور جام شہادت سے ہر ایک نے جام شہادت کو پیا۔ سب سے بڑا قیام ان قاتلین کے خلاف جو ہوا وہ مختار ابن ابو عبید ثقفی نے کیا، جو قیام امام چہارم حضرت علی ابن الحسین کی تائید اور محمد حنفیہ ابن امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے تھا۔ جناب مختار کی خواہش کے مطابق ایک گروہ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابراہیم نے عزت و تکریم کی، اس گروہ نے مقصد بتایا، ہم لوگ کتاب خدا اور سنت رسول کی اتباع اور خون حسین کو طلب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دشمنوں سے، ان کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے ہم قیام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس امر کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا سردار مختار ابن ابو عبید ثقفی ہے، ہم آپ سے ان کی حمایت اور بیعت کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم نے سنا، ابراہیم خاموش ہو گئے، یہ لوگ واپس چلے آئے۔ ابراہیم متردد تھے،
پھر خود مختار آئے اور اپنے مقصد کو بیان کیا اور محمد حنفیہ کا خط پیش کیا، جس میں واضح طور سے مختار کے ولی اور اپنا مختار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مختار کی مدد کریں۔ ابراہیم اس خط میں بھی متردد تھے۔ پھر 15 آدمی، جس میں یزید بن انس، احمر بن سعید اور عبداللہ کامل تھے، انہوں نے گواہی دی تو ابراہیم نے مختار کی بیعت کی اور مختار کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ جب ابراہیم بھی مختار سے مل گئے تو قیام کو بڑی مضبوطی ملی، اور کوفہ میں اس وقت ابن زبیر کی حکومت تھی۔ قاتلان امام حسین ابن زبیر کی بیعت میں تھے، لہذا ان دونوں کے درمیان باہمی جنگ ہوئی اور بہت سے دشمن واصل جہنم ہوئے۔ پھر مختار کی حکومت پوری طرح سے ہوئی۔ مختار نے ابراہیم کو موصل کی جانب بھیجا۔ ابراہیم کے جاتے ہی دشمن پوری طرح میدان میں آ گئے اور قیام کو توڑنا چاہتے تھے۔ ابراہیم فوراً واپس آیا اور سارے فسادات کو ختم کر دیا۔ کوفہ سے جب فساد ختم ہو گئے اور کوفہ سے اطمینان حاصل ہو گیا تو ابراہیم 2000 سے یا روایت کے وجہ سے 8000 تک کا لشکر لے کر کوفے سے نکلا اور 10 محرم 67 ہجری کو ذاب کے نزدیک موصل سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دونوں لشکر کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ ابراہیم اس جنگ کا فاتح بنا اور بڑے بڑے دشمنوں کو، جس میں عبید اللہ ابن زیاد، حسین بن نمیر، شرجیل بن ذی القلع جو کہ قاتل تھے امام کے سب ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ان کے قتل کے بعد فتح مختار کے لشکر کے سر پہ صحرا بندھ گئی، اور جب سر پہ صحرا بندھ گیا جنگ کے بعد مختار نے ابراہیم کو موصل کی طرف روانہ کیا۔ ادھر کوفہ میں مصعب بن زبیر نے مختار سے جنگ کی اور 14 رمضان کو مختار شہید ہو گئے۔ دیکھیں، جب ہم نے مختار نامہ دیکھا تو جناب ابراہیم کی زندگی کس انداز میں دکھائی ہے کہ ہر ایک کو ابراہیم سے محبت ہو جاتی ہے۔ یقیناً کردار ابراہیم تھا ہی ایسا کہ اس سے محبت ہو جائے۔ جب جناب مختار کی شہادت ہو جاتی ہے اور مختار کی شہادت کے بعد جناب ابراہیم جب موصل سے واپس آتے ہیں، راستے میں ان کو خبر شہادت ملتی ہے تو ان کے اوپر غش طاری ہو جاتا ہے، اور یہیں سے جناب مختار کی زندگی پہ بنی ہوئی جو مووی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہر عاشق کے دل میں، ہر محب ابراہیم کے دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے کہ کیا ہوا ابراہیم کے ساتھ، کیا ہوا، ابراہیم کہاں گئے۔ تو اس کے بعد سے 2 لشکر تھے، ایک ابن زبیر کا اور ایک عبد الملک بن مروان کا۔ دونوں طرف سے ابراہیم کو دعوت ملی۔ عبد الملک کے لشکر میں قاتلان حسین بھی تھے، اس لیے مصعب سے مل کے انہوں نے اموی کے خلاف جنگ لڑی۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اور محمد بن مروان کے درمیان جنگ ہوئی۔ بہت دلیری سے لڑتا گیا، بہت شجاعت سے لڑا، مگر عتاب بن ورقہ کی خیانت کی وجہ سے شکست کھائی اور اسی جنگ میں ابراہیم قتل ہو گئے۔ اس وقت عبید بن میسرہ جو کہ بنی عذرا کا موالی تھا، جس نے ابراہیم کو قتل کیا اور اس کے سر کو اٹھایا، اور حسین بن نمیر کے جس کو ابراہیم نے قتل کیا تھا اس کے غلاموں نے ابراہیم کے جنازے کو جلا دیا۔ 72 ہجری میں ابراہیم شہید ہو گئے۔ ابراہیم بن مالک اشتر کی قبر سامرا سے 8 فرسخ دور دوجیل نامی شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ کی قبر اہل تشیع کی زیارت گاہ ہے۔ 2005 عیسوی میں اس مقبرے کو بم حملے میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ ان کا روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ اس منتقم خون امام حسین کو
جوار امام میں جگہ عطا فرمائے۔